کبھی کبھی نا سب سے گہری باتیں، سب سے بڑے پیغام بہت ہی سادہ سے لفظوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک مختصر لیکن بہت طاقتور پیغام کی پرتیں کھولیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ اتنا مؤثر کیوں ہے۔ یہ ہے وہ مکمل پیغام۔ چلیں اسے ایک بار غور سے سنتے ہیں۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، اللہ کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ سکون نہ مال میں ہے نہ دنیا کے لوگوں میں، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج سے اپنی نماز اور دعا کبھی مت چھوڑو۔ دیکھیے کتنا سادہ سا لگتا ہے نا، لیکن اس کا ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے۔ آئیے اس کی ساخت کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا نقطہ اتنی مضبوطی سے کیسے پیش کرتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی جو مؤثر دلیل ہوتی ہے نا، وہ ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس پیغام کا جو پہلا حصہ ہے، اس کی بنیاد وہ ایک ایسی سچائی پر قائم ہے جسے کوئی بھی کہیں بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو پیغام کی شروعات ہوتی ہے صرف اس ایک جملے سے، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اب یہ کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ جملہ فوراً سننے والے کو ایک لمحے کے لیے روک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور آگے آنے والی بات کے لیے ایک سنجیدہ ماحول بنا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہیں سے شروعات کیوں؟ اس لیے کہ یہ فوراً ایک احساس ضرورت پیدا کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ وقت کم ہے، تو ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ یہ جملہ ہماری توجہ فالتو چیزوں سے ہٹا کر سیدھا اصل مسئلے کی طرف لے آتا ہے۔ تو جب زندگی کے مختصر ہونے کا احساس ہوتا ہے تو ذہن میں اگلا سوال کیا آتا ہے؟ یہی کہ اس تھوڑے سے وقت میں آخر ہمیں چاہیے کیا؟ اور یہاں یہ پیغام ایک بنیادی انسانی کشمکش کی طرف آتا ہے، سکون کی تلاش۔ اس پورے پیغام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے سکون۔ یہ صرف خوشی یا ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اطمینان ہے، ایک اندرونی امن جس کی خواہش ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ سکون ملتا کہاں سے ہے؟ جواب دینے سے پہلے یہ پیغام ہمیں خود یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ سچ پوچھیں تو یہ وہ جستجو ہے جو ہم سب کی زندگی کا ایک طرح سے محور ہے۔ اور یہاں یہ پیغام ایک بہت ہی واضح تضاد، ایک کنٹراسٹ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے، یعنی مال و دولت اور لوگوں کی واہ واہ۔ پیغام کہتا ہے کہ ان میں سکون نہیں ہے، اور جب ان سب راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو پیچھے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ اور پھر آتا ہے حتمی جواب، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں یہ جو لفظ صرف ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ تمام دوسرے دروازے بند کر کے ساری توجہ صرف ایک راستے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس سے پیغام میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر سکون کا راستہ صرف ایک ہے تو سوال یہ ہے کہ اس پر چلا کیسے جائے۔ یہ پیغام صرف تھیوری پیش نہیں کرتا، بلکہ ایک بالکل واضح اور عملی حل بھی بتاتا ہے، یعنی عمل کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ راستہ دو خاص کاموں پر مشتمل ہے۔ پہلا، نماز، یعنی اللہ سے رابطے کا ایک باقاعدہ طریقہ، اور دوسرا دعا، یعنی اپنے دل کی بات براہ راست کرنے کا عمل۔ یہ دونوں مل کر اس ذکر یا یاد کو ایک عملی شکل دے دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پیغام ٹال مٹول کا ہر بہانہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ لفظ آج سے ایک بہت طاقتور دعوت ہے۔ یہ کل یا پرسوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ تبدیلی کا آغاز ابھی اسی لمحے سے کرنا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے سارے حصوں کو الگ الگ دیکھ لیا ہے تو آئیے ان سب کو واپس جوڑتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ مل کر ایک مکمل اور قائل کرنے والی دلیل کیسے بناتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ہے اس پیغام کا منطقی بہاؤ۔ ایک ایسی بنیاد سے شروع ہوتا ہے جسے سب مانتے ہیں، پھر ایک مشترکہ مقصد کی بات کرتا ہے، اس کے بعد ایک حل پیش کرتا ہے، اور آخر میں عمل کی فوری دعوت دیتا ہے۔ یہ ساخت اتنی مؤثر اس لیے ہے کیونکہ یہ سننے والے کو قدم بقدم بہت آرام سے نتیجے تک لے جاتی ہے۔ چلے اس پیغام کو ایک آخری بار مکمل طور پر سنتے ہیں۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، آج سے اپنی نماز اور دعا کبھی مت چھوڑو۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بھی لفظ فالتو نہیں ہے۔ ہر حصہ اپنے سے پہلے والے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور ایک ایسی دلیل بناتا ہے جو جتنی سادہ ہے اتنی ہی گہری بھی ہے۔ تو آخر میں یہ پیغام ہمیں اس ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا حقیقی سکون کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، یا پھر یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں؟
इस पैगाम के मुताबिक तो जवाब बिल्कुल वाज़ेह है।